تمام ائمہ اسی دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں۔ اب حرم میں دیکھو کتنے دروازے ہیں، تو جو اس دروازے سے ہے وہ کہاں آ رہا ہے؟ کعبے میں۔ جو ادھر سے ہے وہ بھی کعبے میں آ رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جب حرم ہے خدا ایک تو دروازہ بھی ایک تاکہ سارے مر جائیں نکلتے ہوئے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو کہ جب خدا ایک ہے تو دروازہ بھی ایک، پھر بیٹا بھی ایک۔ یہ کیا؟ یہ کوئی عقل ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ خدا ایک ہے۔ وہ فرق باطلہ ہیں جو خدا رسول کے خلاف ہمیں پڑھائیں، جو صحابہ کے خلاف ہمیں پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو چلیں تو گویا ان سب کا راستہ ایک ہے، الگ نہیں۔ اب ہمارے دماغ میں چکر ہو تو ہم کیا کریں؟ ویزا لگوا کے آیا تو گھر سے ہی احرام باندھا، یہاں اگر عمرہ کیا اس کے باوجود سر نہیں مڈایا، ویزا لگ گیا تو سر مڈانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دم ادا کرے حضرت، انشاءاللہ پھر مسئلہ یاد رہے گا۔ مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا، بعد کے عمرہ آیا، پھر بھی سر کے بال نہیں مڈوائے، ماشاءاللہ تو ایک اور بکری ادا کریں، انشاءاللہ پھر کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ الاشراک باللہ یہ آ جائیں گے کبائر گناہ جو ہیں، جن اس میں سب سے پہلے شرک ہے، کسی کا قتل کرنا ہے، شہادت زور ہے، زنا ہے، صدقہ ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إن الله كان بكم رحيما ای فیما امرکم به ونہاکم عنہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت مبارک پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنے جانوں کو قتل نہ کرو۔ تو یاد رکھیں اس کے معنی میں علماء کرام نے فرمایا کہ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم کا معنی کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا معنی؟ جب تم دوسرے کو قتل کرو گے تو تمہارا انجام بھی تو موت ہے، تو لہذا گویا تم اپنے آپ کو مار رہے ہو۔ یا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی جو مسلمان ہے وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے، اس کا قتل کرنا بھی تو گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا
کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق بلا وجہ قتل جو ہے تم نہ کرو. اور دوسرا ترجمہ علماء نے یہ بھی لیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. کیا معنی؟ یعنی خودکشی نہ کرو. جیسے بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں یا نعوذ باللہ پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اپنے آپ کو مارنا ہے، تو یہ بھی حرام ہے. کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو مار رہا ہے گویا وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں کہ اللہ اس کو دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے ایک ٹائم دیا ہے، وہ کہ نہیں میں مروں، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ کی قضا پہ راضی نہیں، اللہ کے حکم پہ راضی نہیں. اور جو اللہ کے حکم پہ راضی نہ رہے تو پھر اسلام کہاں رہا؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم. اچھا، اور ایک ترجمہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے ابھی نقل فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو. کیا معنی؟ گناہ کر کے اپنے آپ کو ہی مار رہے ہو نا. گناہوں کی سزا کس کو ملے گی؟ جب تم اللہ کے احکام کو توڑو گے، تم حرام میں پڑو گے، زنا میں پڑو گے، شراب میں پڑو گے، ڈاکے میں پڑو گے، چوری میں پڑو گے، تو اپنے آپ کو مار رہے ہو نا، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. کبھی حد لگے گی، کبھی سزا ملے گی، کبھی ذلت ہوگی، چلو اور کچھ بھی نہ ہو تو دین و دنیا کی رسوائی ہوگی. تو یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں، تو اپنے آپ کو مارنا ہی ہے. اس لیے حکم ہوا کہ ولا تقتلوا انفسکم. اور اسی طرح معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام کے ذریعے سے کھاؤ گے تو یہ بھی تو اپنے آپ کو مار رہے ہو. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نعوذ باللہ ناجائز زیادتی کر کے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ آگ سے بھرے ہوئے. ایک جگہ فرمایا کہ بالکل گویا وہ آگ کھا رہے ہیں. مانا یہ ہے کہ بظاہر تو وہ مال کھا رہے ہیں لیکن اس کا مآل جو ہے وہ آگ اور جہنم ہے. تو یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خود قتل کر دے، آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، یا آدمی اللہ کے فرامین کو توڑ کے محرمات میں پڑ جائے، یا آدمی کسی دوسرے کا مال جو ہے دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے کھا لے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس آیت میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بڑے ہی مہربان، نہایت ہی مہربان ہیں. وہ جن جن چیزوں سے تمہیں روک رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں حرام سے بچانا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں قتل سے بچانا چاہتے ہیں، خودکشی سے بچانا چاہتے ہیں، مال حرام سے بچانا چاہتے ہیں. تو اس کی رحمت ہے نا. دیکھو نا، اصولی بات ہے کہ اب اس کی ایک مثال سمجھیں کہ دنیا میں والدین جو ہیں وہ دیکھیں نا کیسے اپنی اولاد، بیٹا یہ مت کھانا، اس میں پیٹ میں درد ہو جائے گا، بیٹا یہ مت کھانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بیمار ہو جاؤ گے، بیٹا یہ مت کھانا. تو ایک انسان جو والدین ہیں ان کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو روک رہے ہیں، بیٹا رات کو باہر مت نکلو، بیٹا اکیلے مت جانا، کسی برے دوست کے ساتھ نہ جانا، برے بن جاؤ گے. تو یہ بندے کی مہربانی، وہ کتنے بڑے مہربان ہیں جنہوں نے بندوں کو پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ہر برائی سے روکتے ہیں اور ہر اچھائی کا حکم کرتے ہیں. یعنی دنیا میں آج تجربات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی اگر اللہ توفیق دے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وہ اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے اور عین اسلام اور اللہ کے احکام پہ چلے، تو جتنا اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے نا وہ کبھی نہ کمزور ہوگا، نہ پریشان ہوگا، نہ مصیبتیں. یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ تمام ہماری اپنی خریدی ہوئی. یہ جتنی کمزوریاں ہیں آج، جس قسم کی کمزوریاں دیکھ لو، دماغ میں، عقل میں، جسم میں، قوت میں، طاقت میں، سب وہ بیماریاں ہیں جو ہم نے خود خریدی کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی، پھر اس سے پھر بیماریاں پیدا ہوئیں، پھر کمزوریاں پیدا ہوئیں، پھر کبھی نظر کمزور، کبھی دماغ کمزور، کبھی دل کمزور، کبھی پٹھے کمزور، کبھی اعضاء کمزور، اور محرمات میں پڑے آدمی تباہ ہو. آج کل دنیا میں بڑے بڑے جو عالمی
قسم کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات پہ باقاعدہ مختلف ملکوں میں میٹنگز ہوتی ہیں کہ بھئی کینسر سے کیسے بچیں. اچھا بھئی یہ جو دنیا میں بیماری پھیل گئی ہے ایڈز کی، اللہ معاف کرے، اس سے کیسے بچیں؟ تو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو اللہ نے اس دین اسلام میں حکم دیا ہے، اگر مرد اور عورت اس بات پہ پابند رہیں تو نہ ان کو کینسر ہوگا اور نہ ان کو ایڈز. اگر کوئی بندہ ماں سوا اپنی بیوی کے کبھی حرام نہیں کیا تو اس کو ایڈز کہاں سے لگے گی؟ نہ عورت کو لگے گی نہ مرد کو لگے گی. اسی طرح کسی نے کوئی غیر فطری فعل نہیں کیا، کوئی ایسی گندی قوم لوط والی حرکت نہیں کی تو اس کو بیماری کہاں سے لگے؟ یہ ساری بیماریاں تو ایک دوسرے سے پھر نقل ہو رہی ہیں. تو اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو عورت حیض کے بعد اپنی صفائی، اپنا غسل جیسے شریعت کا حکم ہے اس پہ پابند ہے، نفاس کے بعد غسل پہ پابند ہے، اور جنابت کے بعد فوراً غسل پہ پابند ہے، 5 وقت میں نماز ہے، وضو ہے، مسواک ہے، وہ کہتے ہیں بس انہی اصولوں پہ پابندی کر لو تو ان بیماریوں سے بچ جاؤ. یعنی اب پوری دنیا اس پہ اتفاق کر رہی ہے کہ جو اسلام نے 1400 سال پہلے طہارت کے نظافت کے حکم دیے تھے، اسلام نے منع کیا نا، خبردار ماں سوا اپنی بیوی کے کسی غیر پہ نظر نہ ڈالے. تو جو آدمی اپنی بیوی پہ پابند رہا، بیوی خاوند پہ پابند رہی، تو کہاں سے بیماری آئے؟ نہ اس نے کسی اور کو دیکھا ہے نہ اس نے کسی اور کو دیکھا. اب اگر خدا نہ کرے تم نے کئی گھاٹ کے پانی پیے ہیں تو ادھر سے جو مصیبت لاؤ گے وہ بیوی کو بھی لگے. اور اگر خدا نہ کرے عورت نے بھی کئی دفعہ گناہ کیا ہے تو وہ جہاں سے کچھ لائے گی وہ خاوند کو بھی ہدیہ کر دے گی، سب بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. تو اسلام کے احکام اتنے جامع کیوں؟ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالی جو ہیں بندوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ انتہائی رحمت فرمانے والے ہیں، وہ رحیم ہیں. ان کے تمام احکام جو ہیں وہ رحمت پہ مبنی ہیں. وہ ہمیں کوئی تکلیف دیتے ہیں یہ بھی اس کا کرم، یہ بھی اس کا رحم ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اگر ہمیں ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو ہم تو زمین پہ چل بھی نہ سکیں. یہ تو اس کا کروڑہ کرم ہے کہ ہماری لاکھوں غلطیاں معاف فرما دیتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم. ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کا ارتکاب نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اور اکل اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ رحم فرمانے والے ہیں. تو جو اللہ نے تم کو امر کیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے یہ اللہ کی عین رحمت ہے. فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن عيد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب بن عمران بن ابي انس بن عبد الرحمن بن جبير ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود بن حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به، ورواه أيضا عن محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب بن لحية وعمر بن الحارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص وذكر نحوه هذا والله أعلم أشبه بالصواب. اب جناب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذات السلاسل والے سال میں بھیجا، یعنی آپ کو جہاد کے لیے بھیجا گیا. فرماتی ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک رات جو بڑی سخت سردی والی رات تھی،
اللہ کی شان یہ ہے کہ اس شدت کی سردی کی رات میں مجھے احتلام ہو گیا. اب چونکہ مجھے غسل کی ضرورت تھی لیکن میں ڈر گیا، ان اغتسلت اہلک میں آلک، کہ میں اگر غسل کروں اس حالت میں اس سردی کی رات میں تو پانی بھی گرم نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں مر جاؤں گا. کہ ایسا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی رات اور نہ پانی گرم ہے نہ کچھ ہے، اگر میں نے غسل کیا صاف بات ہے کہ میں تو مر جاؤں. تو فرماتی ہیں کہ میں ڈر گیا. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا، فتیممت ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح، میں نے پھر تیمم کر لیا. تیمم کر کے پھر میں نے صبح کی نماز جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. پھر جب ہم حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے حال میں نماز پڑھی ہے. حضور پاک نے جب سنا تو فرمایا کہ یا امر صلیت باصحابک وانت جنب، کہ اے امر تم نے اچھا ہے کہ حالت جنب میں بھی تھے اور پھر تم نے جماعت میں نماز بھی پڑھ لی. تو میں نے کہا کہ حضور میں کیا کرتا کہ ٹھنڈی رات تھی، ٹھنڈا پانی تھا، مجھے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ تھا. تو معن مجھے اللہ کے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. تو میں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے پھر یہ احتیاط کی کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی. جب حضور پاک نے آپ کا جواب سنا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، حضور مسکرا دیے اور اس کے بعد پھر حضور نے کوئی بات نہ فرمائی، یعنی انکار نہ کیا. تو معنی یہ ہے کہ جو عمل کیا تم نے ٹھیک کیا. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ احکام تیمم جو تھے وہ اس وقت تک انہیں معلوم نہیں، ورنہ اب بھی اچھا ایک وہ تیمم کا مسئلہ یہ سمجھے تھے کہ جب پانی نہ ملے. تیمم کا معنی یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ بھئی اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو. لیکن یہاں پانی تو موجود تھا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر پانی ہے لیکن آدمی کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے، جان خطرے میں پڑتی ہے، جیسے ایک بیمار ہے اگر اس کو غسل کراؤ تو مر جائے گا، لیکن بیمار کو احتلام ہو گیا. اب یہ تو نہیں کہ نماز چھوڑ دے، نماز تو پڑھے گا لیکن تیمم کر لے. تو اس لیے کیونکہ وہاں ہلاکت جان کا جہاں اندیشہ پیدا ہو جائے تو اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے. کئی لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ایسے واقعات یعنی حقیقتاً ہو جاتے ہیں. یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا، وہ آئے حج کرنے کے لیے اور اس کے بعد مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے. تو جب وہ مدینہ منورہ گئے حاضری کے لیے تو وہاں ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ 40 نمازیں اگر ہم نے ادا نہ کی تو ہماری حاضری نہیں ہوگی. کیونکہ عام لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ہم نے 40 نمازیں نہ پڑھی تو بس ہم مارے گئے، ہماری حاضری نہیں ہوگی. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک حدیث پاک ہے جس میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ بھئی اگر کسی کو اللہ مدینے پاک میں اپنی رحمت سے 40 نمازیں نصیب فرمائیں اس حال میں کہ ان کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہے تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور علماء اس لیے زور دیتے ہیں کہ چلو جب 40 دن پابندی کرے گا تو آگے بھی اللہ اس کو ہدایت دیں گے. اب ورنہ زیارت کا جو مسئلہ ہے وہ تو اگر آدمی گیا اور 1 منٹ حاضر ہوا، ایک نماز پڑھی، سلام پڑھے، واپس آ گیا، تب بھی کوئی بات. تو اب جناب وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حاجی صاحب بیمار تھے. اب ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اس کا تو حج بھی نہیں ہوگا نا، 40 نمازیں نہیں ہوں گی. وہاں سردی کا موسم تھا، روزانہ جناب اس کو پکڑ کے اٹھا کے کبھی کندھے پہ کبھی ریڑھی پہ بڑی مہربانی کر رہے ہیں کہ تیری 40 نمازیں پوری کروا رہے ہیں. وہ پہلے ہی الحمدللہ پورا ہو گیا. 2-3 دن کے بعد اللہ کی رحمت سے مستقلی مدینے میں چلا گیا. اس کی 40 نمازیں پوری نہیں کرائیں، زندگی پوری کرا دی. اللہ کے بندے، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے. اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار، یعنی کتنی بڑی رعایت ہے کہ بارش ہو جائے، تمہیں خطرہ ہے کہ بھئی بارش ہے، پاؤں پھسل جائے گا، حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھ. یعنی اللہ اپنے بندوں پہ کتنے مہربان.
کہ بھئی صرف بارش آ گئی اور کوئی بات نہیں. حالانکہ بارش میں آدمی اگر ہمت کرے تو اب تو گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، آپ جائیں پوری دنیا میں اور یورپ وغیرہ میں، وہاں تو روز بارش ہوتی ہے. لیکن سارا نظام جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے، چل رہا ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، دفتر کھلے ہوئے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں. ہر گاڑی میں ان کے پاس چھتری بھی موجود ہے، برساتی بھی موجود ہے، ڈالی اور نکل کے اندر داخل ہو گئے. لیکن اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ بارش آ گئی، پاؤں پھسلنے کا خطرہ ہے تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا مسجد میں نہ آنے کا، اپنے گھر میں نماز پڑھنے. حتیٰ کہ حضور حکم دیتے تھے مؤذن کو اعلان کرو کہ صلو فی رحالکم، اے لوگو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اسلام اتنا ہی ہے، اسلام اتنا مہربان ہے کہ تم آ رہے ہو اور نماز کھڑی ہو گئی، تم نے دوڑ لگائی کہ جلدی کروں مجھے نماز مل جائے، منع ہے. اسلام کہتا ہے علیکم السکینۃ والوقار، خبردار مت دوڑو، جیسے تم آرام سے آ رہے تھے اسی طرح آؤ، جو کچھ مل جائے الحمدللہ، جو نہ ملے کھڑے ہو کے پوری کر لو. اب تمہیں ایک رکعت مل گئی، شکر کرو الحمدللہ، ثم الحمدللہ، تمہیں پوری جماعت کا اللہ ثواب دے دے. اس لیے کہ تم تو اپنے گھر سے نکل پڑے ہو نا. اب جب تم دوڑو، ہو سکتا ہے تمہارا پاؤں پھسل جائے، ٹانگی ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے تم کسی اور شریف آدمی کے اوپر چڑھ جاؤ، اس غریب کی کوئی ٹانگ توڑ ڈالو. اس لیے حکم ہے کہ نہیں، آرام سے آؤ، جتنی نماز مل جائے الحمدللہ، جتنی رہ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے اپنی پوری کر لو. یعنی اسلام اپنے بندوں پہ اتنی رعایت فرما رہے. اگر تم سفر میں ہو نماز قصر کر لو، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ. اسی طرح اگر خوف کا عالم ہے، بھی جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے، اب کیا کرو، تو وہاں بھی حکم ہے کہ قصر کر لو. اچھا، اگر ہم نماز پڑھیں اور دشمن نماز کی حالت میں ہم پر ٹوٹ پڑے، وہ تو انتظار میں ہے، کافر کو ہماری نماز سے کیا دلچسپی ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہو جائے اور 2 صفیں بنا لو، مجاہدین جو ہیں 2 صفیں بنا لیں اور اپنے ہتھیار ریفل ہر شے اپنی بالکل لوڈ تیار رکھیں. اب جب امام رکوع میں چلا جائے تو اگلی صف رکوع میں جائے، پچھلی صف کھڑی رہے، تاکہ اگر دشمن حملہ کرے وہ تیار کھڑے ہیں. اب یہ حضرات 2 سجدے کر کے جب مکمل کر کے کھڑے ہو جائیں، اب پچھلے والی رکعت جو ہے وہ اپنا رکوع سجدے کر کے اپنی رکعت پوری کر لیں، کیونکہ اب اگلی صف کھڑی ہو گئی، اب اگلی صف دشمن کے لیے سامنے کھڑی ہے. اسلام نے اتنی رعایت عطا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا، ایسے بھی حالات ہیں کہ تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو اور جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، اسلام فرماتے ہیں اترنے کی بھی ضرورت نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اشارے سے سیدھا کر لو، بس ٹھیک ہے وہیں میں قبول کر لوں. تم میری نماز نہ چھوڑو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں. نماز ایک ایسی چیز ہے جو صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے اور انسان رب کے درمیان میں ایک کڑی ہے. نماز چھوڑی تو اللہ سے کڑی ٹوٹ گئی، بندہ ختم ہر حال میں. لیکن رعایت ہے کہ اپنا آرام سے نماز پڑھ لو، سکون سے نماز پڑھ لیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے حضور جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو میں نے کہا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو میں تو پھر مر جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ سے مسکرائے اور آپ نے کوئی بات کا اعتراض بھی نہ فرمایا. وقال ابو بکر مرضوی حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عامد البلخی قال حدثنا محمد بن صالح البلخی قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا زياد بن سعد بن كرم بن عباس بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد وقد قال الله تعالى لا تقتلون أنفسكم وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش النبي الصالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاو بها مدن يوم القيامة من الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا وقد اسمه بيده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الذي ثابت في الصحيحين.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مرزوئی نے یہ روایت بیان کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عمر ابن العاص نے لوگوں کے ساتھ نماز تو پڑھ لی اس حالت میں کہ آپ جنب میں تھے، لیکن جب حضور کی خدمت میں آئے، حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی نے جنب کی حالت میں نماز پڑھی ہے، تو حضور نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں ڈر گیا کہ اگر میں اس حالت میں غسل کرتا ہوں تو میں تو مر جاؤں گا، اس لیے کہ سخت ٹھنڈی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا، اور میں نے یہ آیت یاد کی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور یاد رکھو جس بات پہ حضور چپ ہو جائے سمجھو وہ بھی شریعت، کیوں اگر غلط ہو تو حضور کبھی چپ تو نہیں ہو سکتے، حضور فرمانا کرتے بھی تم نے غلطی کی۔ اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مردوئی نے اس آیت کے ساتھ اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ، اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو چھری مار کے مار ڈالا ہے، اللہ اس کو سزا دیں گے کہ قیامت والے دن اسی طرح چھری پکڑ کے اپنے آپ کو مارتے رہو اور جہنم میں پڑے رہو۔ اسی طرح کسی شخص نے من قتل نفسہ بسم، اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو زہر کھا کے مر گیا تو قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ اسی طرح زہر لو اور اسی کو چاٹتے رہو مرتے رہو، ورنہ موت تو نہیں آئے گی نا مرنے کے قیامت میں۔ قیامت میں یہ عالم ہوگا نا اللہ یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ موت نہ زندگی، عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے عمل سے تم نے اپنی جان کو ختم کیا تھا اسی عذاب میں میں تمہیں مبتلا کروں، کہ وہاں بھی تم اسی عذاب میں مبتلا رہو اور اپنے آپ کو اسی حالت میں سزا دیتے رہو۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہاں الحدیث ثابت فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حدیثوں کو ذکر فرمایا ہے۔ وقد رواه ابو الزناد عن النبي هريره رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، جو شخص جیسے اپنے آپ کو قتل کرے گا اسی طرح کا عذاب اسے قیامت میں دیا جائے گا۔ وقد اخرجه الجماعة في كتب من طريق ابي قلابة وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فلما ركع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث مبارک میں آیا، یہ بھی صحیحین میں حدیث ہے، جندب بن عبد اللہ البجلی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل ممن کان قبلکم وبہ جرح، پہلے تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس کو زخم تھا، جب وہ زخم سے تنگ آ گیا کہ زخم نہیں چھوٹتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی ایک رگ کاٹ ڈالی، جب رگ کاٹ ڈالی تو خون بہنا شروع ہو گیا، بہتا گیا مر گیا۔ تو جب اسی حالت میں وہ مر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ یعنی میرے حکم سے بھی جلدی کرنا چاہتا ہے، لہذا اس پہ میں نے اپنی جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، جس نے بھی خودکشی کی وہ نہیں نکلے گا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جتنی آیات مبارکہ ہیں یہ تشدید پہ ہیں، کیونکہ اب اس کو توبہ کی کوئی توفیق تو ہوئی نہیں، وہ مر گیا، اپنے آپ کو خود مار ڈالا، تو اب یہ اللہ کی مشیت پہ ہے کہ اللہ چاہے، کیونکہ آخر تھا تو کلمہ پڑھنے والا، اس کو بعد میں نکال دیں، اللہ چاہے تو عذاب بھی نہ دے، معاف کر دیں، اللہ چاہے تو جتنا دیر چاہے عذاب دیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک پہ مرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کے ما سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے جس کو چاہے تو بخش دے۔ اس لیے یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں جہاں یہ لفظ آ جاتے ہیں کہ ہم نے جنت حرام کر دی، کہیں لفظ آ جاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
تو کہتے ہیں اس سے مراد تشدید ہے، شدید وعید ہے، تاکہ کوئی بندہ ایسی حرکت پہ جرت نہ کرے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مار رہا ہو گیا تو چھوڑو جی بس میرا جینے کا جو فیصلہ ہے نعوذ باللہ اللہ نے غلط کیا، مجھے مرنا چاہیے، یہ تو کافر ہو گیا نا۔ جب کافر ہو گیا تو کافر کی تو سزا پھر ہمیشہ ہی جہنم ہے، اس کو نہیں نکالا جائے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا اور قتل کو حلال سمجھے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے جی، میں نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بھئی ہر آدمی خود جا کے بدلے لیتا پھرے۔ اگر کسی آدمی نے تمہارا قتل کیا ہے تو عدالتوں میں فیصلہ کرے۔ اچھا عدالتوں سے بھی اگر انصاف کی امید نہیں ہے تو اللہ تو قیامت میں بدلہ لیں گے نا، تمہیں تو حق نہیں ہے کہ تم جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کے قتل کو حلال سمجھے کافر ہو گیا، اب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حلال تو نہیں سمجھا لیکن کر بیٹھا تو اللہ اس کو چاہے تو سزا دیں، اور جتنی لمبی سزا دیں اس کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلے گا، اگر وہ مومن ہے اور موت اس کی ایمان پہ ہے، کیونکہ شرک ایسی ولا ہے کہ اس کے بعد کوئی بخشش کا راستہ ہی نہیں۔ اگر مشرک نہیں ہے تو بخشا جائے گا جب چاہے اللہ چاہے تو بغیر عذاب کے بھی بخش، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے، وہ چاہے تو عذاب بھی نہ دے، معافی کر دے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا أي ومن يتعاطى ما نهى الله عنه معتديا فيه ظالما في طاعته أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا لا وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر من كل عاقل نبي من ألقى السماء وهو شهيد۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا جان کے اپنے آپ کو قتل کرے، زیادتی کرتے ہو، جان کے دوسرے کو قتل کرے، یہ بھی جانتا ہے کہ قتل کرنا حرام ہے، اللہ کے قانون کو عمدن جان بوجھ کے تجاوز کر کے جرت کر کے توڑ رہا ہے، تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں جلائیں گے۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سخت وعید ہے، بڑی سخت تحدید ہے۔ جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ اللہ کے قرآن کی اس تحدید کو سامنے رکھے اور ڈر کے کبھی ایسی حرکت نہ کرے، کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ہمیشہ جہنم میں ڈالیں گے۔ ہاں ایک آدمی ہے غلطی سے قتل ہو گیا، ساون قتل ہو گیا، خطأً قتل ہو گیا، اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، اس کے احکام الگ ہیں۔ یہ وہ ہیں جس آدمی نے جان بوجھ کر ظلم کیا۔ وقوله تبارک و تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم الآیہ اذا اجتنبتم کبائر الاثام التي نهیتم عنها کفرنا عنکم صغائر الذنوب وادخلناکم الجنہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کبائر سے بچ اسی طرح قتل النفس ہے، اسی طریقے سے حقوق الوالدین ہے، اسی طریقے سے خودکشی کرنا ہے، اسی طریقے سے شہادت الزور ہے۔ تو ان گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ تمہارے میں بھی معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ معنی کیا ہے کہ چھوٹے گناہ تو نیکی سے معاف ہو جاتے ہیں نا، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ انسان ہے، کوئی خلا ہو گئی، کوئی غلط نظر پڑ گئی، کوئی منہ سے گندی بات نکل گئی، اب اس نے وضو کیا، کچھ وضو سے گر گئے، کچھ مسجد کی طرف روانہ ہوا چلنے کی وجہ سے گر گئے، نماز آگے پڑھی نماز کی برکت سے گر گئے، طواف کیا طواف کی برکت سے گر گئے۔ اللہ نے فرمایا کبائر سے بچو، باقی تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو میں بھی مٹا دوں گا اور میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہ سمجھا کریں کہ کبائر سے تو بچو لیکن صغائر سے بچو ہی نہیں، کہ چھوٹے تو اللہ میں معاف کر دیتے ہیں، لہذا کرتے رہو۔ ہمیشہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں،
تم جو بڑے ہو گئے ہو اب ماشاءاللہ، تو پہلے تم اسی طرح سے پیدا ہوئے تھے، چھوٹے تھے تو بڑے بنے ہو نا، ہمیشہ چھوٹا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگائے نا، تو بڑی لکڑی کو آگ لگتی نہیں جب تک چھوٹی لکڑیاں ساتھ نہ رکھو۔ پہلے آدمی چھوٹی لکڑیاں رکھتا ہے، پھر ان کو آگ لگاتے ہیں، ان سے پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ بھی پھر آگ میں جلنے کا ذریعہ بن جاتے۔ یہ تو وہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی بندے سے کوئی صغیرہ ہو گیا تو اللہ اس کو نیکی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ صغائر پہ جرت کرو، اچھا میاں ٹھیک ہے عورت کو دیکھ لیا کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، اور جی میں نے اگر سگریٹ پیا تو کوئی کبیرہ تو نہیں ہے جی، اچھا جی میرے منہ سے گالی نکل گئی ہے تو گالی دینا کوئی کبیرہ گناہ ہے؟ یعنی صرف تم کبیرہ گناہ سے بچ رہے ہو، اس کو صغیرہ سمجھ رہے ہو، یہی صغیرہ جو ہے پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ جو ہے بار بار کرنے سے خود بخود کبیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ کیا تو صغیرہ ہے نا، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھا کبیرہ بن گیا۔ اس لیے لا صغیرۃ مع الاصرار کہ بار بار چھوٹا گناہ جو ہے کرنے سے پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے علاج کیا ہے؟ توبہ، کہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رحمت فرمانے والے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں تو توبہ سے دھل جاتے ہیں۔ کبائر کا دیکھو نا جی، اگر آج ایک مشرک ہے کلمہ پڑھ لے گناہ ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا آج ایک ہندو کلمہ پڑھ لے تو سارے اس کے کفر شرک دھل گئے کہ نہیں دھل گئے؟ تو اسی طرح اگر کسی نے کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہے اور توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس گناہ پہ اس کو شرمندگی ہو کہ میں نے جو کیا یار بڑا برا کیا، پھر اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ میں آئندہ پھر کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اس کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کرتے رہو اور دوبارہ پھر گناہوں میں پڑے رہو، توبہ 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 بھی کرتے رہو۔ جیسے ہمارے یہاں رواج، یا اللہ میری لاکھ توبہ، میری لاکھ توبہ، لاکھ توبہ، بس پتہ نہیں لاکھ توبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لاکھ زیور میں بھرتے ہیں وہی مراد ہے، یا 1,00,000 دفعہ توبہ ہے اور دروازہ حرم کا نکلے اور سب سے پہلے ڈبی نکالی جیب سے؟ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ تو کوئی توبہ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اب یہ تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہم لوگوں، اس لیے کہ ہم مذاق بناتے ہیں نا، اللہ سے بھی ڈرامہ کرتے ہیں کہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ میاں میں توبہ ہے میری، اب بڑے چھوٹے سب گناہوں سے توبہ، اللہ میاں تمام چھوٹے بڑے سب گناہوں سے میری توبہ ہے، میں بالکل تیری نافرمانی۔ باہر نکل کے بیٹھا ہے، داڑھی مڈاؤ، باہر نکل کے گالیاں شروع ہیں، بکواسات شروع ہیں، افوات شروع ہیں، غیبت شروع ہے، نمیمہ ہے، غیبت ہے، گلہ ہے، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں اور غیبت شروع ہو جائیں گے، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ خاص طور پہ جو ہمارے ملک کی برادری ہے نا، ماشاءاللہ یہ تو بھائی اتنی تیز ہے نا کہ چاہے سارا دن نوکری جھاڑو دیتے ہوں، فیصلے ملک کی سیاست کے کریں، آج اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، اور تم کیا کرتے ہو؟ جی میں جھاڑو دیتا ہوں۔ تو تم اپنا کام کرو جو تمہارے ذمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تم خواہ ایسے معاملات میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو جس کی ذمہ داری بھی خدا نے تم پر نہیں ڈالی؟ تم اپنے آپ کو ایک حدود میں رکھو۔ تم 800 ریال کے، 1000 ریال کے، 2000 ریال کے ملازم ہو اور تم بیٹھے ہوئے یہاں ملکوں کی سیاست پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، ہم غریب لوگ، ہمارا کیا سیاست سے؟ کوئی بڑا بنے گا، کوئی وزیر بنے گا، کوئی اترے گا، کوئی چڑھے۔ تم تو یہ دعا کرو اللہ مسلمانوں کے ملکوں پہ رحم کرے، بس اللہ تمام مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جہاد میں، اللہ ان کی مدد کرے، اور جو کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذلت کے فیصلے فرمائے۔ تم تو صرف دعا کرتے رہو، حتیٰ کہ کوئی چھیڑے بھی تو کہو بھائی ہم غریب آدمی، ہمارا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ ہم تو خود مزدور ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے روٹی کمانے کے لیے باہر پھر رہے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے ایسی بات؟ کہتے ہیں نہیں جی جمہوریت اچھی جمہوریت ہے، یہ نئی دیکھی ہے لعنت جمہوریت کی کہ نہ باپ کی قدر ہے نہ ماں کی قدر ہے۔ جمہوریت ہر کوئی آزاد ہے، نہ بیٹی آزاد ہے، باپ آزاد ہے، ماں آزاد ہے، بیٹا آزاد ہے، یہ اچھی جمہوریت۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ اگر کرو گے، کبائر سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم مٹا دیں۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا خالد بن ایوب بن معاویہ بن قرۃ رفعه
قال لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ثم لم نخجل عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا أما دون الكبائر يقول لا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية وقد وردت أحاديث متعلقة بآيات کی مدد من آباد یسر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے لم نرى مثل الذي بلغنا، جو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، اللہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ ہم بالکل اہل مال سب کچھ لٹا دیں، یہ تو حکم نہیں دیا نا. اور پھر یہ دیکھو کہ کتنا اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اگر ہم کبائر سے بچیں تو باقی چھوٹے گناہ بھی ہمارے وہ تجاوز کر کے معاف فرما دیں گے. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے راستے میں سارا مال لٹا دو، نہیں، سارے خرچے کے بعد جو تمہیں نفع بچے اور جس پہ پورا سال گزر جائے اس میں بھی 2.5%. اور اگر تمہارا کھیت ہے، گندم ہے، کوئی چیزیں ہیں تو عشر یا 20واں حصہ یا 10واں حصہ. یعنی کتنا اللہ نے ہم پہ کرم کیا، کتنا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہم پہ رحمت کی ہے کہ اتنی. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے میرے بندے بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. انسان ہو، غلطی ہے، کوئی چھوٹے موٹے صغائر ہو گئے تو ہم مٹا دیں. تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اس آیت کی مناسبت کے ساتھ کچھ احادیث مبارک آئی ہیں جو میں یہاں ذکر کرتا ہوں. قال الامام محمد الدناوی شیمن بغیت نبی ماشن ابراہیم مربع الزبی ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما يوم الجمعة قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه آباءكم قال لكن ما يوم الجمعة لا يتحرج ويستهوده ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وقد روى البخاري عن مدينة سلمان نحوه. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان الفارسی سے پوچھا. حضرت سلمان الفارسی فرماتے ہیں قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے آقا نے فرمایا کہ اتدری ما یوم الجمعہ، سلمان تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن یاد رکھو یہ عید ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کے لیے عید ہے. اور اللہ نے اس دن میں بہت بڑے فضائل ہیں، اور اللہ نے یہ دن جو ہے امت محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس دن کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب میں نے کہا جی ہاں یہ جمعہ اسی لیے ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے جمع اللہ فیہ اباکم، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ویسے جمع کیا، ملا دیا. اور میں نہیں بتاؤ کہ جمعہ کیا ہے، تم جمعہ کی فضیلت کو سمجھو. اللہ نے جمعہ والے دن آدم کو پیدا کیا، جمعہ کے دن ہی انہیں دنیا میں اتارا گیا، جمعہ کے دن ہی قیامت ہوگی، اور جمعہ کے دن ہی میرے مدنی سرکار کا حجۃ الوداع یوم عرفہ کا دن تھا. تو جمعہ جو ہے یہ عید المؤمنین ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر شخص جمعہ کے دن پاک ہو، غسل کرے، اپنے آپ کو اچھی طرح پاک کرے، شریعت کے مطابق غسل کرے، ثم یأتی الجمعہ، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئے، پہلے پاکی حاصل کرو. جمعہ کے دن حکم ہے کہ غسل کرو. غسل کرنا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ. اچھا اسی طرح اگر انسان ہے، بغل کے بال ہیں، اسی طرح زیر ناف بال ہیں، ان کی بھی صفائی کرے، بدن کو پاک کرے، جسم کو پاک کرے، اور جو اللہ اس کو اچھا لباس دے وہ پہنے، پاکیزہ لباس، اور جو خوشبو اللہ میسر کرے وہ خوشبو لگائے، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آ جائے. اور فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جائے اور امام بیٹھ جائے ممبر پہ خطبہ شروع کرے تو چپ رہے، اور چپ بھی ایسا رہے. حکم ہے کہ اگر تم جمعہ میں بیٹھے ہو اور خطبہ شروع ہے اور ساتھ ایک آدمی بول رہا ہے، تم نے اس کو کہا بھی چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی ہے. اسی طرح اگر تم کنکریوں سے کھیلنے بیٹھ گئے تھے، یوں کر کے پھر رکھ دی، پھر بھی ثواب دیا. حکم یہ ہے کہ اس طرح بیٹھ کے خطبہ سنو گویا تم نماز میں ہو، کیونکہ یہ بھی تو 2 رکعت کے قائم مقام ہے نا، کیونکہ اصل ظہر کی نماز کتنی تھی؟ 4 رکعت. اب جمعہ کے دن نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت، اور 2 رکعت کے بجائے اللہ نے خطبہ رکھ دیا.
تو خطبہ جب پڑھا جائے، امام کھڑا ہو جائے، اور چاہے خطبہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ خطبہ تو عربی میں ہوگا، نہ سمجھ آئے لیکن حکم ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، حتیٰ کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ تو ایسی چیز ہے جو کسی حال میں بھی نہیں منع، لیکن جمعہ کے وقت چپ آرام سے۔ اور ہم جو جمعہ پڑھتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ، تمام دنیا کے قصے کہانیاں جمعہ کے وقت عین خطبہ ہو رہا ہے اور جناب بیٹھے ماشاءاللہ، اچھا بھی کیا حال ہے، پھر نماز کے بعد کہاں جانا ہے؟ اب میلوں سفر کر کے آئے اور اپنا ثواب بھی ضائع کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی بعض لوگ جدے سے آئیں گے، طائف سے آئیں گے، لیکن گپے لگا رہے ہیں، بیٹھے مسجد میں خطبہ بھی ہو رہا ہے اور گپ لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو جو جمعہ میں آئے اور پھر خاموش رہے حتی یقضی الامام، جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ پاک اس کو اس جمعہ کا ثواب یہ دیتے ہیں کہ آنے والا جو جمعہ ہے اس تک یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ہفتے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قتل کرنے والے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچے۔ ہلاک کر دینے والے گناہ یعنی کبائر، کیونکہ وہ میرے مدنی پاک کا فرمان ہے سبع الموبقات، وہ 7 بڑے گناہ جو بندے کو ہلاک کرنے والے ہیں ان سے بھی بچے، اور اگر اس کے کوئی چھوٹے موٹی چیزیں ہیں تو اللہ پاک کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی بڑی فضیلت ہے صرف نماز جمعہ آ کر صحیح معنوں میں ادا کرنے کی۔ وقد روى البخاري من وجه آخر سلمان وقال ابو جعفر جرير حدثني المثنى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني خالد سعيد بن ابي هلال ان نعيم بن جرير قال اخبرني شعيب بن السواري انه سمع ابا هريره وابا سعيد رضي الله عنهما يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده 3 مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤتي الزكاة ويتنم الكبائر اسم الله وأبواب الجنة ثم قيل ادخل بسلام وهكذا رواه النسائي والحاكم مستدركه من حديث الذي نزل به ورواه الحاكم أيضا وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال ثم قال الحاكم صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ۔ اب جناب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ اور حضرت ابا سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں ہاتھ میری جان ہے۔ 3 دفعہ حضور پاک نے فرمایا ثم اکب فاکب کل رجل منا یبکی، اس کے بعد حضور جیسے ایسے ٹیڑھے ہوئے تو ہم سب بھی گویا سجدے میں پڑ گئے، جھک گئے، کیونکہ حضور جب رونے لگ جائیں تو اور کون صحابی ہے جو نہیں روئے گا۔ اور اس کے بعد ہم ہر آدمی، ہر صحابی جو موجود تھے رو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ خدا جانے کیا بات ہے، ماذا حلف علیہ، کیا چیز ہے جس پہ حضور نے 3 دفعہ قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ۔ اب آگے حضور نے چونکہ بیان نہیں کیا تو ہم سب رونے لگ گئے، ڈر گئے، خدا جانے کیا بات ہے۔ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ، کہ بھی آپ کس بات پہ حضور رونے لگ گئے ہیں اور کس بات پہ قسم کھائی ہمیں پتہ نہیں لگا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ پھر حضور پاک نے ثم رفع رأسہ وفی وجهه البشرى، اس کے بعد حضور پاک نے سر اٹھایا لیکن حضور کا چہرہ جو تھا کھلا ہوا تھا، حضور جب خوش ہوتے تھے تو گلاب کی طرح حضور کا رنگ کھل اٹھتا ہے۔ کہتی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ خوشی ہے، فکان احب الینا من حمر النعم، ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے یہ بات کہ حضور کا چہرے پہ خوشی ہو، کیونکہ عربوں کو اونٹ بڑے پیارے تھے نا، اونٹ بڑے محبوب تھے، تو اس لیے مثال میں محاورات میں ہر جگہ اسی طرح اونٹوں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی اور میرے مدنی پاک نے اپنے فرمان میں بھی ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو لوگوں کے سمجھنے کے قریب ہیں۔ جیسے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب اللہ نے فرمایا ابل، ہاتھی کی مثال تو نہیں دی،
ورنہ ہاتھی بھی تو بڑا عجیب الخلقت ہے نا، ایک کوٹھے کا کوٹھا چلا آ رہا ہے، دیکھا نہیں ہاتھی، اتنی بڑی سونڈ ہے، اتنا بڑا حجم ہے، معلوم ہوگا کہ ایک کمرہ کھڑا ہوا ہے وہاں۔ اور پھر جناب اس کے بعد دیکھیں کہ اتنا وہ عجیب جانور ہے ہاتھی کہ اگر اس کا کوئی ہاتھی چھوٹا موٹا بچہ مر جائے اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا، باقاعدہ اس کے لیے گڑھا بنائے گا، اس کو دفن کرے گا تاکہ کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے۔ ہاتھی یعنی ایسا شریف جانور سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی اس میں اپنے اتنے قوت کے بعد، اتنی طاقت کے بعد، اتنی جسامت کے بعد اپنے چلانے والے کے آرڈر پہ چلے گا۔ اچھا، اور جناب آپ اس کو کھلائیں پلائیں تو آپ کا اتنا بڑا ساتھی اور محافظ بن جائے گا کہ آپ کا کوئی بندہ بھی اتنا ساتھ نہ دے سکے، آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اللہ نے ہاتھی کا ذکر نہیں کیا، فرمایا اونٹ پہ دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا، کیونکہ اگر ہاتھی فرما دیتے تو عربوں نے تو ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو چند آدمیوں نے دیکھا جب ابرہہ لایا تھا ہاتھی، اس کے علاوہ تو پورے عرب کو پتہ نہیں کہ ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے، تو وہ کہاں جا کے عبرت پکڑے۔ اونٹ کا ذکر آئے تو عرب سمجھتے تھے کہ اونٹ کیا چیز ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تیری ہدایت کرنے سے، تقریر سے، تبلیغ سے، دعوت سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ نہیں ملے، تمہیں سرخ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ کسی بندے، وہاں بھی حضور نے اونٹ سے تشبیہ دی۔ تو یہاں بھی صحابی نے اسی بات کا ذکر کیا کہ حضور کے چہرے پہ خوشی جو تھی وہ ہمیں سرخ اونٹ، کیونکہ سرخ اونٹ جو ہیں وہ زیادہ مقبول تھے۔ اونٹ جو ہے نا اس کے بھی تو کئی رنگ ہوتے ہیں نا، ایک تو عام رنگ ہے نا جو آپ نے اونٹوں کا دیکھا ہے کیمل کلر، اور ایک ہوتے ہیں بلیک کیٹل یعنی وہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں۔ پھر اونٹوں کی بھی عجیب عجیب صفات ہیں، بعض اونٹ جو ہے نا جی آپ دیکھیں تو ان کا منہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ ایک چھوٹے سے گلاس سے بھی پانی پی لے گا، اتنا منہ اس کا، بہت بڑے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اونٹ ایسے ہیں ماشاءاللہ ہمارے صحراؤں کے علاقے میں ایسے ایسے اونٹ بھی ہیں کہ وہ بتلاتے ہیں ہمیں ہمارے ساتھی کہ یہ ایسے اونٹ ہیں کہ جب یہ دوڑیں 100 میل کا سفر کر لیں تو پھر یہ یعنی ناس کھینچتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ 100 میل طے کر چکا ہے۔ اچھا، ایسے اونٹ بھی ہیں ماشاءاللہ کہ جب وہ دوڑیں گے نا اپنے پاؤں یوں پھیلا کے رکھیں گے، اوپر بیٹھا ہے گلاس پانی کا ہاتھ میں رکھ لے، مجال ہے کہ ایک قطرہ نیچے گر جائے۔ یہ تو پھر خصائص ہے نا اونٹوں میں، اور پھر عربی النسل جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، گھوڑا ہو یا اونٹ ہو۔ جب ان کے جانور کا کوئی مقابلہ نہیں تو بندے کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے عربوں کو اختیار کیا نا، اپنے سارے نبی اس خطے میں بھیجے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، بس دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی حضور کا غلام بنائے، کیونکہ عزت و شرف جو ہے وہ تقوی سے ہے، وہ صرف عرب ہونے سے نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر تقوی بھی ہو اور پھر عرب بھی ہو تو سبحان اللہ، حضور کا غلام بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، عقیدہ بھی ہو، عرب بھی ہو، تو پھر الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اب جب حضور پاک نے سر اٹھایا تو خوشی تھی، حضور نے فرمایا کہ سنو، ما من عبد، کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھے فرض یعنی باقاعدگی سے اوقات میں، شروط میں، ارکان کے ساتھ، وَيَصُومُ رمضان، اور اللہ جب اس کو رمضان کا مہینہ نصیب کرے روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ بھی باقاعدہ ادا کرے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، اور 7 بڑے گناہ جو ہیں ان سے بھی بچے، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، حکم دیا جائے گا ادخل بسلام، داخل ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اور کوئی نفلی عبادت زیادہ نہیں کر سکا، صرف فرائض پر ہی پابند رہ گیا کہ فرض نہیں چھوڑا، روزہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اسی طرح اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی باقاعدہ ادا کی، اور 7 جو برباد کرنے والے گناہ ہیں ان سے بھی بچ گیا، تو اللہ قیامت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ادخل بسلام، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والوں کو 7 بڑے گناہوں سے بچائے، ہر چھوٹے گناہ سے بھی بچائے، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ رحمت کے فیصلے فرمائیں، بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔
کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ حرم شریف سے قرآن اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اگر ان کا گھر مکے میں ہے، حرم میں ہے، پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ حرم میں وقف ہے، تو لیکن اپنے ملک میں نہ لے جائیں۔ اگر جو چیز وقف مسجد الحرام ہے تو اس کو حرم سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ہمارے بھائی جن کی حرم میں ڈپٹی ہے، ان کے پاس اگر فارغ وقت ملتا ہے وہ طواف کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اپنے جو ان کا انچارج ہے اس کو بتا دیا کریں کہ بھئی اب ہم فارغ ہیں، ڈپٹی کر چکے ہیں، ٹائم موجود ہے، ہم عبادت کر لیں، طواف کر لیں، تاکہ اس کو بھی ضرورت ہو اور بلائیں تو اس کو پتہ تو ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم عبادت کے بہانے میں ڈپٹی ضائع کر دیں، وہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے کہ جتنی ٹائم کے ہم نے تنخواہ لینی ہے اس ٹائم میں ہم نے کام کرنا ہے، اس کے علاوہ اوقات میں عبادت کریں۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں جی آپ نے کام ختم کر لیا ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ عبادت کریں، اور طواف میں ہے مجھے ضرورت ہوگی تو میں فوراً بلا لوں گا، تو کر سکتے ہیں، ورنہ بالکل آپ پابند ہیں ان کے، کیونکہ یہ آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم اتنی تنخواہ لیں گے اور اتنی گھنٹے کام کریں گے، اتنے گھنٹے میں کوئی اور کام کرنا جو ہے چاہے وہ عبادت کا ہو۔ اب دیکھیں نا جی بعض آدمی کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمیں لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ایک آدمی نے مجھے شکایت کی کہ اچھا ہمارا آدمی ہے جناب، میں نماز کے لیے جاتا ہوں نہیں جانے دیتا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی آپ اس سے پوچھیں گے نماز میں کتنی دیر لگاتا ہے؟ یہ 3 نمازیں پڑھنے جائے تو اس نے کہا الحمدللہ 3 گھنٹے تو آتا ہی نہیں۔ کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، لوگ 10 منٹ میں پڑھ کے آ گئے، تم 1 گھنٹے لگاتے ہو، کیا ابھی تک 3 گھنٹے ڈیوٹی ختم؟ انہوں نے کہا جی باقی کام کس وقت کرے گا؟ سارے سال میں ہمارا 2 مہینے کام ہے، اور 8 مہینے تو یہ ویسے مکھیاں مارتے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلا کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہم بل بھرتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کو نماز یاد آ جاتی ہے، پہلے 8 مہینے یہ پڑھتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا، میں مہینے کے لیے کنٹریکٹ کے لیے آیا، ملک نہیں گیا، نماز قصر ادا کرنا پورا کرنا کنٹریکٹ کے لیے، اب تو یہاں نوکری، اب کیا قصر کرو بھائی، کون سے مسافر ہو؟ یہ عجیب بات ہے، 2 سال کا کنٹریکٹ ہے تو 2 سال نماز مسافر پڑھتے رہو، یعنی بچت نماز کی سوچ رہا ہے۔ یہ بھی سوچا کہ 2 سال کا کنٹریکٹ ہے، آدھی روٹی کھاؤں، اس کا فکر نہیں، وہ تو زیادہ کھانی ہے۔ اچھا جی اگر دعا جو ہے قبلے کی طرف رخ کریں، امام کا رخ جو ہے نمازیوں کی طرف ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، حضور کی سنت یہی ہے کہ امام نماز کے بعد نمازیوں کی طرف رخ کریں۔ میری امت جو ہے کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، یعنی ساری امت گمراہی پہ اکٹھی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، یعنی کہ 200 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ۔ میری بہن بیمار ہے، مریض زے سے نہیں، مریض زواد سے لکھا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ دعا کریں، اللہ سب کے بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جو بیمار ہیں ظاہری باطنی ان سب کی بیماریاں دور فرمائیں۔ اگر 4 سنتیں ظہر کی جو ہیں یا عشاء سے پہلے 2 کر کے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، 4 کر کے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی کبھی کبھی آپ کے درس میں لوگ سو جاتے ہیں تو ان کو میرے ذمہ تو نہیں، میں اٹھاتا بھی پھروں۔ اب یہ میری ڈیوٹی بھی نہ لگاؤ، کچھ کام تم اپنے ذمہ بھی تو رکھ لو نا۔ بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا، اگر بیٹھے بیٹھے آدمی کو اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو بڑا پکا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ان لوگوں کا تو ٹوٹتا ہی نہیں، یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں بھائی۔ بھائی اگر عورت نے کوئی غلطی کی، شوہر کو معلوم ہے، وہ توبہ کر چکی، ٹھیک ہو گئی، بات ختم کرو، روز اسی کا تم سوال لکھ رہے ہو، وہ ایک ہی سوال لکھے جا رہے ہو۔ بھائی اگر کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا، شوہر کے سامنے اس نے کہہ بھی دیا، پھر توبہ بھی کر لی، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ توبہ بھی اس کی سچی ہے، بالکل اس کے عمل ٹھیک ہو گئے، تو بات ختم کرو، پھر ہر وقت اس کے گناہ کو کیوں یاد کرتے ہو؟ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ خبردار جو توبہ کر لے اس کو پھر نہ کہو تم نے گناہ کیا تھا۔ جب اللہ اس کا گناہ مٹا دیتی ہیں تو تم کون ہو اس کو خواہ ہر وقت تنگ کرو؟
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیوی انبی اولاد ایسی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. اور کیا ترجمہ کریں بھائی؟ اگر نماز میں دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں اتفاق سے تو نماز نہیں خراب ہوتی. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ نماز میں بھی نہیں ہے. یہ مانا ہے ایک ہاتھ سے تو ٹھیک ہے ابھی کو، لیکن اب دونوں ہاتھوں سے ماشاءاللہ تم کھیل رہے ہو تو